ویلکم بیک ٹو سورٹ آف کار ٹاک. ہماری خبر ہے یو ایس اے سے. انہوں نے ہمارے سے سوال کیا کہ سر آپ نے جو پاکستان کے اندر جتنا بھی کام کیا ہے وہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی اور فیلڈ میں ہوتے اور کسی اور انڈسٹری میں ہوتے تو آپ زیادہ بہتر کام کر رہے ہوتے. اس میں جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے اندر ایک پرابلم مجھے یہ آتا نظر آتا ہے پاکستان کے اندر کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی قبضہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے سیکیورٹی کا کون سا ادارہ ہے جہاں پہ جا کے ہم کوئی بات کر سکتے ہیں. اس کا کوئی اگر آپ کے پاس جواب ہے تو مجھے ضرور دیجیے گا. آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج سے 15-20 سال پہلے میں نے ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی کہ جہاں پہ قبضے ہوتے تھے یا تو میں نے اپنے زور بازو پہ پلاٹ لیے, اس کو گھروں میں کنورٹ کیا اور وہ میں نے کام کیا. اچھا, اب ہم بحریہ DHA وغیرہ میں کرتے ہیں کہ جہاں پہ قبضے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی چیز گڑبڑ ہوتی بھی ہے تو وہ اتھارٹیاں اس کو سوشل میڈیا پہ اور منظر عام پہ نہیں آنے دیتی اور اس کو سالو کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ان کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہوتی ہے. کبھی میڈیا کے اندر خبر آنے کی نہ روکنے کے لیے وہ بڑے اقدامات کرتے تھے, بڑا پیسہ خرچ کرتے تھے. سارے صحافی, سارے اینکرز کو انہوں نے برائب کیا ہوا ہے اور یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ترم خان آتے ہیں یہ سارے رشوت لیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آج جسٹ بیکاز آف سوشل میڈیا کس کو خرید سکتا ہے؟ کوئی بلڈر جو سوسائٹی اونر ہے وہ نہیں خرید سکتا. ہر چیز جو ہے وہ چھپائی نہیں چھپتی, ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے کہا جی آپ کسی اور فیلڈ میں ہوتے تو یہ وہ دیکھیے, میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں پاکستان میں ہوتا ہی نہ. اس کی وجہ کیونکہ ہم جیسے لوگ جو ہیں جو یہاں اس سوسائٹی میں مس فٹ ہے نا, وہ کیونکہ یہ سوسائٹی اللہ معاف کرے بہت بری لیول پہ چلتی, تو ہم تو اب خود سوسائٹی میں مس فٹ فیل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ جاہلانہ لوگ ہیں جو کہ لاجیکلی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ بددیانت ہیں, جو پڑھے لکھے بھی ہیں بظاہر ہیں لیکن بددیانت ہیں, جو بظاہر غلط سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے رشتہ داروں میں آگے پیچھے ایسے پھراتے ہیں جیسے وہ کوئی نوبل کام کر رہے ہیں. یعنی ایسے بھیانک اور گندے لوگ ہیں اور ہم انفارچونیٹلی اس معاشرے کے اندر ہیں. تو یہ تو معاشرہ پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے تباہی کا شکار نہیں ہوا, ورنہ تباہی تو سب سے پہلے ادھر ہی آتی. تو جو معاملہ ہے یہاں آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں. میں ایک کمپنی میں کچھ 6 مہینے میں نے کام کیا کہ جو گورنمنٹ سے کانٹریکٹ لیتے تھے, تو وہ پشاور میں کوئی بڈنگ تھی, وہاں میں گیا, وہاں میں نے اپنی کمپنی میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ تھا, میں نے وہ بڈنگ کے لیے کاغذ جمع کرائے. تلا گنج میں گیا, باقی جگہوں میں گیا, تو مجھے پتہ لگا کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ برائب رشوت کے بغیر تو کام نہیں دیں گے. تو میں نے وہ ریزائن کر دیا کمپنی سے. میں نے کہا یار میں تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں رشوت دینی پڑے اور یہ وہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا. تو اس میں میرا مستقبل کافی اچھا ہو سکتا تھا. تو یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اور جو میں کہہ رہا ہوں جو سو کارڈ اچھے لوگ بھی ہیں وہ بھی کنے اور بددیانت ہیں, اس لیے کہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں. ان کے دائیں بائیں قتل و غارت حرام زدگی ہو رہی ہے اور وہ اس کے اوپر آواز بھی اٹھانا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو زندگی بہت پیاری ہے, ٹھیک ہے نا. اور خوف اتنا سرایت کر چکا ہے ہمارے پورے معاشرے کے اندر کہ اللہ کا خوف کم ہے اور یہ جو زمانے کے خدا ہیں ان کا خوف بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ لوگوں کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار خوف خدا ہی ہونا چاہیے. لوگوں کا خدا کہاں تک آپ خوف کس کا خوف جو ہے وہ اپنے دل میں پالیں گے؟ تو کیسے آپ یہ تو میں کہتا ہوں شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ کی بجائے کسی اور کا بندے کو خوف ہو. تو یہ تو وہ معاشرہ ہے. اچھا, دوسری بات آپ کہیں گے قبضے ہوتے ہیں وہ, لیکن اتنی بھی وہ اس طرح کی صورتحال خراب نہیں ہے کہ ہم آپ سمجھیں کہ یہاں کہ جی قبضے ہو جاتے ہیں. پہلے DHA وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, اس لیے ہم وہاں کام کر پا رہے ہیں. اور اگر وہاں ایسا ہوا تو انشاءاللہ ان کے خلاف بھی ہم سارا وہ کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ یہ تو جہاد ہے. دیکھو کوئی بھی کام ہے نا, آپ اگر اس کو کام برائے کام کرتے ہیں تو پھر تو وہ آپ دنیا کی لذتوں میں ایسا کھوتے ہیں کہ حد نہیں ہے. لیکن اگر آپ کام برائے جہاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا کا بھی کام کریں اور اگلی دنیا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح نفع نقصان منجانب اللہ تعالیٰ ہے, اس طرح زندگی موت منجانب اللہ تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی جو ادھر اتنی ناانصافی ہے, برائیاں ہیں, مسائل ہیں, کوئی لوگ مر جائے تو کہتے ہیں جو بیچارہ مر گیا, دیکھو جو مر گیا. تو وہ تو بڑا خوش قسمت ہے, وہ آگے چلا گیا. جو یہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, لوگ جیتے مر رہے ہیں, روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں, وہ تو مر کے چلا گیا نا. یا تو لوگ روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں. تو یہ معاشرہ ناانصافی پہ مبنی معاشرہ ہے جس کے اندر لوگوں کو خوف ڈال دیے گئے ہیں, لوگوں کو دنیا کی لذت ڈال دی گئی ہے, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے.
دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ قرآن میں مجید میں فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مچھر کے پر کے جتنی دنیا ہے, جس کو یہ سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں راہزن, ڈاکو, گنڈے, بدماش, لٹیرے, یہ اس کو سنبھالے ہوئے, اور یہ بڑے خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور ان کی زندگیوں میں جھانکے دیکھیں تو آپ کو تھوکنے کو دل کرے گا ان کی جو زندگیاں ہیں. اور یہ پتہ نہیں کن لوگوں کو یہ پسند آتے ہیں, ہمیں تو یہ بالکل ایک آنکھ نہیں پاتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو دیکھیں جہاں اللہ نے آپ کو جہاں رکھا ہے نا, جس صورتحال کے اندر, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے سامنے کوئی چیلنج ہیں, کوئی مشکلات ہیں, تو اس کو بھی شکر ادا کر کے اس کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے. دیکھیں, اور پھر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اگر آپ کی جان کا خطرہ ہو جائے, اس طرح کا خطرے ہو, تو پھر آپ ہجرت کر جائیں. تو یہ تو ہمارے ہاں تو سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. تو ہمیں جو کام کریں اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے, اور اس کے اندر جو اپنا ٹھیک کام کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر باقی منجانا اللہ تعالیٰ ہے. یہ دنیا مختصر ہے ہر ایک کے لیے, اور ہر ایک نے جانا ہے, اور ہم نے بھی جانا ہے. کوئی اگر پکا یہاں بیٹھ کے پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہے مربع لے کے, جزیرے لے کے, تو وہ تو بے وقوف انسان ہے کہ وہ اس نے دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر دی. تو یہ ہے. تو باقی اللہ پاک آپ کو اور مجھے, ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے, ہمیں حق سچ کی بات کرنے کی اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پراپرٹی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.